السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ، اور آج ہم کریں گے سورہ الم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا۔ سورہ الم نشرح اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے سورہ الضحیٰ کی تھی اسی کی کنٹینیویشن چل رہی ہے۔ جو موضوع اس میں ٹچ کیا گیا تھا، جو احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، جو سپورٹ سٹرکچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا ہمیشہ سے، نبوت سے پہلے وہ اس میں ذکر آ گیا، اور نبوت کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، ان سب کا ذکر جو ہے اب اس صورت میں آتا ہے۔ اور ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب دین پھیل گیا ہے، اسلام جو ہے وہ لوگ اس کو اکنالج کرنے لگے ہیں، ماننے لگے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ یہاں پر ہم نے اب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا۔ تو یہ جو ورڈ ہے شرح، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، کھل کے بیان کر دینا۔ اس میں بیسیکلی دل کا وسیع ہونا اور دل کا مائل ہونا، یعنی دل کا کسی چیز کی طرف انکلائن ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ اب یہ جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کوئی فیلنگ ایسی کرتے ہیں، کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اٹ، آپ کے دل میں تنگی سی آتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہم آپ دیکھیں جیسے دعا پڑھتے ہیں نا کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے دل کو کھول دے۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کام کر رہا ہے، جو بھی انسان بات کر رہا ہے، اس کے لیے وہ پورا کنونسڈ ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ کس چیز کے لیے کھولا سینہ؟ دین کے لیے کھولا، ہدایت کے لیے کھولا۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جب آپ کا دل کھلتا ہے تو کچھ بھی بات اندر آ سکتی ہے۔ یو کوڈ بی ریسیپٹیو فار اینی تھنگ۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی بات کہے تو میں سن لوں۔ کئی دفعہ پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ نا کچے ذہن کا ہے، اس کے تو بس دوست اس کو جو بتا دیتے ہیں وہ یہ سننا شروع کر دیتا ہے اور یہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ۔ یہاں پہ لیکن کیا بات ہو رہی ہے کہ بہت کوئی پیچیدہ معاملات بھی ہوں، بہت کوئی مشکل حالات بھی ہوں، تو وہ ایسے آپ کے سامنے آ جائیں۔ شرح جو ہے وہ جیسے گوشت کو ہم کاٹتے ہیں چھوٹے پیسز میں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے سامنے ایک بڑا پیس ہو گوشت کا، اس کو آپ کو گلانا ہو، اس کو آپ کو میرینیٹ کرنا ہو اور اس کو آپ کو پھر بعد میں انجوائے کرنا ہو، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹے چنکس میں وہ کٹا ہوا ہو، پھر آپ نے اس کو مسالہ لگایا، اس کو میرینیٹ کیا، پھر آپ نے اس کو کوک کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لذت ہی اور قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل معاملہ بھی ہے، اس کو ایسے وہ کاٹا گیا کہ اندر تک ہر چیز رچ بس گئی، ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو گئیں۔ سو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے سینہ آپ کا؟ اور فزیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ 2 دفعہ کھولا گیا تھا۔ ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں جب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور وہ پورے پروسیس کو جو ہے اس میں کیا کیا گیا تھا کہ وہ جو شیطانی حصہ تھا وہ نکال دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے دوبارہ، تب بھی یہ واقعہ ریپیٹ ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا تھا۔ ایسی بات جب ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل، پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ کسی کارڈیولوجسٹ سے بات کریں، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ سے بات کریں، اوپن ہارٹ سرجری کی بات کریں،
تو کچھ ایسا ہی پروسیس سامنے آتا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دل میں وسعت دے دے، دین کے لیے دے دے، دین کے احکامات کے لیے دے دے، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے بھی دے دے، لوگوں کی باتیں سہنے کے لیے بھی دے دے، لوگوں کو رشتے نبھانے کے لیے بھی دے دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اس سینے کے کھلنے سے تحمل آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، ہیوملٹی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے بہت ایک ہائی سٹیٹس پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی پیٹی میٹرز، پیٹی ایشوز سے انسان اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتوں کی ایکسیپٹنس بھی آ جاتی ہے، اس کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اپنے وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گی۔ بہت سی چیزوں کو وہ صرف ظاہری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ ایک ڈیپر ڈائمنشن سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو یہی بات ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کا سینہ کھل گیا، کیونکہ ان کو بہت مشکل ٹاسک دیا گیا تھا، گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف دا سوسائٹی۔ ان کو وہ بات سکھانی تھی، وہ بات بتانی تھی جس کو وہ ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھے۔ اور آپ دیکھیں زیادہ تر وہ بدو قوم تھی، یعنی بدو قوم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ they were head strong people، they were not ready to listen to anything۔ وہ اپنی من مانی، اپنے کسٹمز، اپنے قبیلے، اپنے جو ان کے طریقے رائج تھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بہت ہر معاملے میں ویل ورس سمجھتے تھے، اور بہت ٹف قسم کی قوم تھی۔ تو وہاں کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، ایک امپورٹنٹ ٹاسک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی ان کے لیے کھولا گیا کہ بہت سی باتوں کو وہ برداشت کر سکیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی بے تحاشا بلیسنگز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بتانے سے ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے، کیونکہ یوزلی جب ہم ینگ ہوتے ہیں یا ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم اس لیول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم باقاعدہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری زندگی میں کیا امپورٹنس ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی ویلیو تھی اور کس طرح سے ان کو اکنالج کیا گیا ہے۔ سو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹینجیبل بلیسنگز دی گئیں، جو انٹینجیبل بلیسنگز دی گئیں، ان سب بلیسنگز کے بارے میں جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم سینے کے کھلنے کی بات کرتے ہیں نا، تو سینے کا کھلنا جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنی کمفرٹ زون میں نہ رہے، یعنی ہر دن آپ کی لائف میں ایک نیا چیلنج ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ ایک دم سے کسی ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں، آپ بہت کوئی رسکی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا جب سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو ہر دن وہ کچھ نہ کچھ لرننگ کر رہا ہوتا ہے، ہر دن کے لیے اس کا ایک پلان ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے، آج میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ مثلا ایک دن آپ اپنے لیے کوئی فزیکل پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے نا یہ دیکھنا ہے کہ پورے ہفتے میں میں نے اپنے آپ کو فزیکلی کیسے امپروو کرنا ہے۔ ایک دن آپ اپنے لیے کوئی مینٹل پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے پورے ویک میں مینٹل گروتھ اپنی کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ اپنے سوشل اس کے اوپر ایسپیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے لیے پورے ویک کا ایموشنل ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے اسپریچول ایلیمنٹس جو ہیں ان کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اپنی پروفیشنل گروتھ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ یعنی ہر دن کا آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں تو آپ کا سینہ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے اور آپ بہت بہترین طریقے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنی کمفرٹ زون میں نہیں رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھ لیں، نمازوں کا طریقہ دیکھ لیں، فوکس دیکھ لیں، اور ان نمازوں سے بڑھ کے جو نوافل کا اہتمام ہے، جو رات کی تہجد کی نماز ہے اس کو دیکھ لیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں۔ اپنے اوپر سپینڈنگ نہیں کرنی، اپنی لائف کو سمپل رکھنا، لیکن اپنے رشتہ داریوں میں کس طرح سے فوکس کرنا، آؤٹ آف وے جا کے لوگوں کی ہیلپ کیسے کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب انسان کا سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی سب کو بہت سے ٹیلنٹس دیے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ یعنی اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹس دیے ہیں، ہم اس سے کیا کیا سیکھیں، ہمیں کچھ مٹیریل چیزیں دی ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی سے جو ہے انسان کی جو ہے وہ دل کھلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں
لوگ ہیومن ریسورس کو سب سے بڑا ایک کیپٹل انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. سو یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے نہیں کھول دیا سینہ آپ کا، اور پھر کہا گیا ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. سو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جب انسان کا سینہ کھلتا ہے، جب انسان ریسیپٹیو ہو جاتا ہے کسی بات کو سننے کے لیے، پھر ہی اس کے اندر ایک گریٹیچیوڈ آتا ہے، ایک شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے، پھر ہی انسان کے اندر یہ سکون ہوتا ہے دل کے اندر. جب انسان کے اندر سکون اور شکر گزاری ہوتی ہے انسان پازیٹیو بھی ہو جاتا ہے، اور جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر ہی اپنے لیے کوئی وائزر چوائسز کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کھلے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر پیغام، ہر حکم لیا، اس پہ خود بھی عمل کیا اور اس پہ بہت سے لوگوں کو بھی انسپائر کیا. کسی سے ڈرے بغیر سارے پیغامات لوگوں تک پہنچائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں شکر گزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حد تک تھی کہ جب وہ رات کو کھڑے ہیں اور طویل عبادت کر رہے ہیں، پاؤں سوج گئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آپ اتنا تھکائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر پازیٹیوٹی ہر حالت میں. حدیبیہ کا موقع دیکھ لیں کہ جب سب لوگ پریشان ہیں کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اور کانٹریکٹ کیسا سائن کرنا پڑ رہا ہے جس کو پڑھنے سے یا دیکھنے سے اپیرنٹلی کیا لگ رہا ہے کہ اس میں تو سارے کلازز مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی اس کانٹریکٹ کو سائن بھی کیا، واپس بھی آ گئے، اور آپ دیکھیں اس سے فائدے جو ہیں وہ کتنے زیادہ آنے شروع ہوئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حکمت سے بھرپور جو ہیں فیصلے کیے. سو یہ ساری چوائسز تب آتی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دل اور سینہ کھول دیتا ہے. اسی لیے جہاں ہم یہاں پہ بات جو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس صورت کے شروع میں ہی اس کو اکنالج کیا. تو وہاں پر ہمیں بھی اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو بھی کھول دے، مجھے اللہ کا کوئی حکم سنتے ہوئے میرے دل میں تنگی نہ آئے، میں یہ غور و فکر کروں کہ اس کو میں نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سو ہم کس معاملے میں چاہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس چیز کو میں نے ایبزارب کیسے کرنا ہے. جیسے ہماری زندگی کے بہت مشکل معاملات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جب کوئی مشکل سچویشن آتی ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اوائڈ کر رہی ہوں نا تو میں صبر کر رہی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اندر، وہ آپ کے اندر نیگیٹو ایموشنز پلتے رہتے ہیں، ان گریٹیچیوڈ، ناشکری کے جذبہ آتا رہتا ہے، اور پھر 2 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد انسان پھٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے بس اب میری برداشت سے باہر ہو گیا. لیکن اگر آپ اپنے سینے کو بڑا کر لیتے، اللہ سے دعا مانگتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس ٹف سچویشن کو فیس کرنے کا، ایبزارب کرنے کا، اس میں بھی شکر گزاری لانے کا، اس میں بھی پازیٹیو رہنے کا، اس میں بھی کوئی سلوشن نکالنے کا، میرے رب تو مجھے کوئی راستہ دکھا دے تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں. اسی طرح کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں زندگی میں، اس کے لیے بھی انسان اللہ سے دعا کرے کہ میرا سینہ کھول دے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں کچھ ریزسٹنس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ہمیں ریزسٹنس کو کم کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اس کے لیے بھی دل کھلنا چاہیے. پھر یہ کہ یہ بصیرت ہمیں آ جائے، انسائٹ ہمیں آ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں ہوں ہی معصوم، اور اندر باہر والے دیکھنے والے سوچتے ہیں نہیں آپ معصوم نہیں ہیں، آپ بے وقوف ہیں تھوڑی سی، کیونکہ آپ جس طرح سے فیصلے کرتی ہیں آپ بہت شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ کرتی ہیں، بہت انگریٹیچیوڈ کے ساتھ کرتی ہیں، بہت ایموشنل انسٹیبلٹی کے ساتھ کرتی ہیں. تو نہیں، آپ کے اندر یہ تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو جائے، سینہ ایسا کھل جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ میں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں مجھے حرام کی طرف لے کر جا رہا ہے. وزڈم چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دور کا نظر آئے کہ آج جو میں نے فیصلہ کیا وہ کہاں تک جانے والا ہے، کہاں تک مجھے لے کر جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اور وہ شخص جس کے لیے اللہ نے کھول دیا اس کا سینہ اسلام کے لیے تو کیا ہو جائے گا. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
یصعد فی السماء، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سینہ جب بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے بند ہو جاتا ہے، ایسے ٹائٹ ہو جاتا ہے جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں کوئی 4-5 فلورز، یا آپ ہائکنگ کے لیے جائیں اور آپ تیزی سے اوپر چڑھ رہے ہیں کسی پہاڑ کے، تو آپ کا جو دل ہوتا ہے اس کا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فیلنگ کو اس میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جن کا سینہ کھلتا ہے وہ کیسے آرام سے سلامتی ان کے اندر آتی ہے، وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جن کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر کہا گیا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو گندگی ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے مومنوں سے. تو جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اس سے ہمارا سینہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز آ جاتی ہیں، پیئر پریشر میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، یا خود کسی کو دے رہے ہوتے ہیں کوئی پیئر پریشر، یا خود لے رہے ہوتے ہیں. جیلسی، حسد ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، ہر ایک سے انوی ہوتی ہے ان کی، اس کو یہ کیوں مل گیا ہے، مطلب اس کو یہ بھی ہو گیا، اس کا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، اتنی لائق تو نہیں لگتی تھی، لا یہ تو گھر تو ان کا چھوٹا سا تھا، اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں یہ ویکیشن کیسے کر لیتے ہیں. جب بھی میں انسٹاگرام کھولوں نا، انہوں نے کوئی نہ کوئی مزے کی کھانے کی پکچرز لگائی ہوتی ہیں، اتنے امیر تو نہیں لگتے، اتنے کوئی ٹرینڈی تو نہیں لگتے. یعنی ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے سینے کو اور کنسٹرکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے پھر اپنی زندگی سے. اور پھر دین تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا نا. جب بھی کوئی کہے نماز پڑھ لو یا اللہ کی بات سنو، ہم کہتے ہیں گاڈ پھر وہی لیکچر شروع ہو گیا، وہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے. تو ایسے تمام مواقع پہ ہمیں بہت شدت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. وزرک جو ہوتا ہے وہ ایسا بوجھ ہوتا ہے، ایسا بھاری بوجھ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے وہاں پہ کیا حالات تھے، کیا کیفیت تھی. وہاں پہ گمراہی تھی، وہاں پہ شرک تھا، وہاں پہ شراب تھی، وہاں پہ ویمنائزنگ تھی، زنا تھا، وہاں پہ ایسے ایسے کسٹمز تھے جن کو بریک کرنا بہت مشکل تھا. سوچے نا، ایک بچی کو پیدا ہوتے ساتھ ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور بھی اس قسم کی کتنے اور مسئلے مسائل وہاں پہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے سوسائٹی میں رہ کے جب آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے کہ یہ مسائل ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کا سینہ کھل چکا ہے، آپ کو نور ہدایت مل چکی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اور میری رسپانسبلٹی لوگوں کے لیے کیا ہے. تو یہ چیز ایسی سچویشن میں کنوے کرنا اٹس ناٹ ایزی. آپ ایسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کے لیے صرف نماز پڑھو، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کیسے کیسے اٹیکس آنے والے ہیں. اسی طرح جب یہ بوجھ کی بات کی گئی ہے تو وہی کا بوجھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا کرتا تھا. اور یہ وہی کا بوجھ کس نیچر کا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی میں پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میرے گھٹنے کے ساتھ تھا، اور وہی شروع ہو گئی، اور اس قدر وہ بوجھل گھٹنا ہو گیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی ٹانگ کی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سفر کر رہے تھے اور وہی نازل ہوئی، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ اس ریت میں دھنسنا شروع ہو گئی تھی. سو یہ کوئی ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی آتی تھی. بیکاز ہم تو وہی کا پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ وہی آئی اور یہ آیات نازل ہوئیں اور پھر یہ ہم تک کنوے ہوئیں. لیکن وہ کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی کے وقت پہ گزرتی تھی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی اٹس ناٹ اے جوک، اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو ہم ویسے ہی لائٹلی لینا شروع کر دیں. پھر یہ کہ دوسرا بوجھ کیا ہے، اب وہی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تو کھول دیا ہے، لیکن اب اس بات کو آگے کنوے کرنا اور یہ بھی پتہ ہونا کہ میجورٹی نے آپ کو کیسا رسپانس دینا ہے، اس کتنا بڑا اس وقت بوجھ آپ کے اوپر آتا ہے. آپ کو پتہ ہونا کہ آپ ایسے انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں جو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے، جو اوپن انوائرمنٹ ہے، لوگ خوشی سے آپ کی بات سنیں گے، بلکہ کہیں گے ماشاءاللہ آپ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں اور بتائیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں تو بہت مزہ آتا ہے نا اچھی بات کرنے کا. لیکن ایسے لوگوں کو بتانا، ایسی جگہ بتانا، ایسے فورمز پہ جانا جہاں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پورے مشن کو مکمل کیا اور اس بوجھ کو، اس ساری چیز کو اپنے اندر نہیں صرف رکھا، لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں کو بتا دیا، لوگوں کو سکھا دیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں بتایا گیا نا، اور اتار دیا ہم نے بوجھ آپ کا آپ سے، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم سمجھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آسانیاں دی گئیں. تھوڑا سا ہم اپنی زندگی پہ بھی یہاں نظر ڈال لیتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بھی بہت بوجھل لگتی ہیں. اور کیوں بوجھل لگتی ہیں؟ یعنی ہم اپنی ذات میں بھی اسی طرح سے الجھے رہتے ہیں، ہمیں بوجھ لگتا ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ پہلا سٹیپ دیکھنا ہے کہ وہ میرا دل اور سینہ کھلا ہوا ہے نہیں کھلا، تو اس کے لیے بہت دعا کریں، سجدوں میں جا کے دعا کریں، ہر موقع پہ دعا کریں. جب آپ کسی کی بات قرآن اور سنت کی سنیں، اچھی بات سنیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو بتا رہے ہیں، سو ڈونٹ ٹیل یور سیلف کہ اوف وہی لیکچر شروع ہو گیا، لیٹ می جسٹ ٹیون آف، گو ان مائی اون ورلڈ. نہیں، آپ سنیں، آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے. دوسری بات یہ کہ کیسے کیسے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے اوپر جو کہ ہمیں پریکٹسز میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. مثلاً ہمیں اس چیز کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرنا آتا، آپ کی پوری زندگی ایک اور قسم کی پریکٹس میں ہے، اور آج آپ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ کام تو ایسے کرنا چاہیے تھا، قرآن اور سنت سے تو یہ پتہ چلتا ہے، اب میں کیا کروں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے بوجھ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دس از ناٹ پاسبل. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے پلان بناتے ہیں کہ میں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے پھر پہلے ایک میجر پلان بنایا کہ یہاں تک تو پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس بناتے ہیں. پھر وہ بیبی سٹیپس آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے شروع کیے، اس کے لیے پھر فردر پلاننگ کرتے ہیں، اس کو گولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. جیسے بہت سی بچیاں آ کر مجھ سے پوچھتی ہوتی ہیں کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہے ہم حجاب کریں، لیکن اب دیکھیں نا ہم نے تو گلے میں بھی دوپٹہ نہیں رکھا، تو ہم کیسے یہ کام کرنا شروع کریں؟ تو آپ اگر اس کو بوجھ سمجھ کے کرنا شروع کریں گے، آپ سے نہیں ہوگا. تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے اپنے ڈریس کو ماڈسٹ کریں، کچھ مہینوں کا ٹارگیٹ یہ رکھیں، گلے میں دوپٹہ رکھیں. اب آپ دوپٹہ سر پہ رکھنا شروع کریں، اب اس دوپٹے کو تھوڑا موٹا کرنا شروع کر دیں. اب آپ اسکارف پہ آ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی شرٹس کو لمبا کر دیں. آپ ٹراؤزرز ایسے باہر نہ پہنیں جہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، اور اس کو ایلیگنٹ کرتے جائیں ڈریس کو. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، اسکارف کو اچھی طرح سے پن اپ کرنا شروع کریں. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وہ پیرامیٹرز رکھیں کہ جہاں پہ بھی مرد ہیں وہاں پہ کتنی گفتگو کرنی ہے، ہنسنا نہیں ہے، بالکل کیلکولیٹڈ بات کرنی ہے. پھر آپ اپنی آنکھوں کو زنا سے بچائیں، ہاتھ کو زنا سے بچائیں، زبان کو زنا سے بچائیں، کان کو زنا سے بچائیں. یعنی ایسی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں جو آپ کو ایسے ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کر جائیں، ایسی باتیں سننا چھوڑ دیں، ایسے کام کرنا چھوڑ دیں. پھر اس کو کرتے 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 اب آپ کیا ہے، اب آپ باہر جاتے وقت جو ہے اپنے لیے کوئی بھی ایسا کوٹ، عبایا، چادر لے لیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. تو کسی بھی معاملے میں اسی طرح بچیاں آ کے کہتی ہیں کہ کزن کی شادی ہے، وہ کہہ رہی ہے انسسٹ کر رہی ہے ڈانس کرو، میں نے بھی تو کیا تھا فلاں کی تمہاری فیملی کی شادی پہ، تم نے مجھے پرومس کیا ہوا تھا، اب تم کرو. تو میں کیا کروں؟ اب یہ بوجھ بن گیا آپ کے لیے. آپ کہتی ہیں میں نے اب اس کو وعدہ واقعی کیا ہوا تھا، لیکن اب اس رمضان میں یا اس موقع پہ میں نے قرآن میں یہ پڑھ لیا اور مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس اسکالر کو سن لیا، اس ایکسپرٹ سے میں نے دیکھ لیا، ان کے ٹاک میں سنا، تو میرے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے کہ میں کیسے اب اپنے آپ کو روکوں، کیا کروں، اتنا پریشر آ رہا ہے. تو آپ اس سے کوئی اور کام لے سکتی ہیں. آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ میں تمہارے کپڑے پریس کر دوں گی، میں تمہارے کپڑے ٹائی اپ کر دوں گی. آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ آئی ایم سو سوری میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن اس کے کوئی اور ایسے کام جو کہ حرام ڈومین میں نہیں جا رہے اب وہ کرنا شروع کر دیں. تھوڑی سی باتیں سننی پڑیں گی، تو اس کے لیے تو آپ کو ویل پریپیئرڈ رہنا پڑے گا. اسی طرح ہمارے اوپر کچھ ایسے بوجھ بھی آتے ہیں جیسے گناہوں کے بوجھ، پاسٹ کا بوجھ، کہ پاسٹ میں بہت میں نے برے کام کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، اپنے دل کو کھولیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ التواب الرحیم ہے، الغفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ سنسیئرلی پلٹ کے میری طرف آتے ہیں تو میں معاف کرنے والا ہوں. تو اس بوجھ کو بھی اپنے اوپر سے اتار دیں. کبھی کبھی کوئی آ کے ایسی بات بھی کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، مطلب میں اس کو اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتی، مجھے اتنی شرمندگی ہے. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر بھی یہ اپرچونٹی دیا نا. آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ ایسی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے نا اپنے آپ کو بہتر کرنے کو، تو دل کو کھول لیں اور اس بوجھ کو آپ اتار دیں. پھر اسی طرح ایسے بوجھ بھی ہمارے اوپر آ جاتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں اٹس سو ہارڈ، آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین ڈو اٹ.
بہت سی لوگ اس طرح کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے تو مطلب فجر پہ اٹھا ہی نہیں جاتا نا، امپاسبل نا، دیٹس مائی سلیپ ٹائم. میرا ایکچولی جو سلیپ سائیکل ہے نا وہ اسی طرح سے ہے، اور دل میں بوجھ بھی آ رہا ہے. اسی وجہ سے تو کئی لوگ جو ہیں وہ یہ پروو کرتے رہتے ہیں پتہ ہے میں اوپر سے اتنی اچھی مسلمان نہیں نظر آتی، میں اندر سے پکی مسلمان ہوں. نہیں، آپ اندر سے بھی پکی مسلمان بنیں، آپ باہر سے بھی پکے مسلمان بنیں، اور اپنے دل کو کھول لیں پورا. جیسے ہی آپ نے اپنے دل کو کھولا، یہ بوجھ جو ہیں یہ آپ کے اوپر سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کے اوپر سے سارے بوجھ اتار دیے، تو پھر کیا کہا گیا اس کے بعد؟ آیت نمبر 3 اور 4 کو دیکھیے، الذی انقض ظہرک، یہ کون سے بوجھ تھے جنہوں نے آپ کی کمر توڑی ہوئی تھی. اس سے ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کام تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی. اس سے ہمارے دل میں ایک عزت اور احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو صحیح سٹیٹس ہے وہ بھی آنا چاہیے. یعنی آپ سوچیں کہ ہم لوگ کئی دفعہ بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ جو فیلنگ ہے نا یہ اپنے اندر نہیں لے کے آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قربانی کی سطح پر اپنی زندگی گزاری، کس طرح امت کا خیال کیا. یعنی امت کو اس بات پہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کارٹون بنا دے، کوئی ایسی کوئی بات کر دے جس کو ہم بلیسفیمس کہتے ہیں، لیکن ہم خود سنتوں کے مذاق اڑانے والے ہیں. ہم سنت پہ عمل کرنے والا کوئی انسان ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں آر یو ناٹ بیکمنگ ویری ریجڈ، آپ ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا نقدہ، یہ ہوتا ہے جیسے کسی گرہ کو کھولنا، جیسے کسی چیز کو توڑنے کی جو کڑکڑانے کی بڑی زبردست قسم کی آواز آتی ہے، یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اس سارے معاملے کے ساتھ جو ہمیں بہت خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے کس طرح سے بلند کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، وی آر وٹنس ٹو دیٹ. آپ سوچیں نماز میں جب اذان ہوتی ہے تو پھر کیا آتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. نماز سے پہلے جو اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں اسی طرح سے آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. پھر آپ سوچیں ہمیں جو درود پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، اس میں بھی ہر وقت جو ہے ہم اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک وہ بڑی مشہور سا ایک کلپ ہے جو کہ بہت سوشل میڈیا پہ ایک زمانے میں وائرل بھی ہوا تھا کہ اذان جو ہے دنیا میں ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ 24/7 کسی نہ کسی حصے میں دنیا کے اذان ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی نماز کے لیے. یعنی کہ اس وقت جس شہر میں میں موجود ہوں یہاں تو 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے نا 5 نمازوں کے لیے، لیکن ان بٹوین ہر حصے میں دنیا کے کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ضرور ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اور اپنے پیارے نبی کا ذکر جو ہے 24 گھنٹے کے لیے وہاں جاری رکھا. شاید لوگ یہ کام کرنا بھول جائیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ بھی اتار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمر ٹوٹنے سے بھی بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو کہ شاید اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے کلام اور اپنے سینے کو کھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ہم اکثر اوقات ایسی باتیں سوچتے ہیں نا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو، تم کیسے لگ رہے ہو، مجھے وہ بیکورڈ سمجھیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مرضی اپوزیشن ملی لیکن ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بلند ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 میں دیکھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بہت ہی خوبصورت بات یہاں کہی گئی ہے. پس یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے اور یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے. یعنی جو
آسانی ہے اور جو مشکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ ان ہینڈ، وہ ساتھ ساتھ ہی ہمارے لیے آئیں گے. اور یہ والا کانسیپٹ ہم مختلف انداز میں ابھی تک بہت سی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، جہاں ہم نے پڑھا کہ سورج نکلتا ہے اور پھر رات آ جاتی ہے، اور رات ہے اس کے بعد دن آ جاتا ہے. اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مشکلات ہیں، کوئی چیز بھی پرماننٹ نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو بتانے کا انداز ہے کہ جو عسر ہے، مشکل ہے، اس کے ساتھ الف لام آ گیا ہے، یعنی وہ نکرہ ہے. اور نکرہ کی اگر اور 2 دفعہ اس طرح سے آیا ہے، اور یسر جو ہے وہ کامن ناؤن کی طرح دیا گیا ہے. تو جب بھی نکرہ جو ہے اس کی تکرار ہوتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے. اور عسر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس تکرار سے کہ عسر جو ہے وہ 1 مرتبہ ہے کیونکہ ال ہے، اسپیشل ہے. لیکن یسر جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آسانیاں تو بے تحاشا ہے، مشکل ایک ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم وہ ایک بک ہوتی ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہم ایک ورڈ کو، کی ورڈ کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. جب ہم وہ بک کھولتے ہیں نا تو ہمیں اور الفاظ نظر نہیں آتے، وہ ہائی لائٹڈ ورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نظر آتا ہے نا، اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. تو ہم بھی جو عسر ہے اس کو ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ورڈ ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے، بودر کر رہی ہے. اور جو یسر ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی زندگی میں دیکھ لیں، یعنی انسان اتنا عرصہ صحت مند ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، جس دن بیمار ہوا اس دن ہائے ہائے کر کے ہماری بری حالت ہو جاتی ہے. ایک اماں ہیں یا پیرنٹس ہیں، ان کا بچہ بہت سے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتے، لیکن ایک چیز وہ ٹھیک نہیں کرتا، چاہے اس میں دودھ کا ایک گلاس پینا ہو یا کوئی سیب کھانا ہو. اچھا، میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ اگر ان کا بچہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں خوش ہوتے نماز اچھی پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا نمازیں اتنی اچھی پڑھتا ہے تو پڑھائی بھی اچھی کرنی چاہیے نا، نمبر بھی تو لینے چاہیے نا. اچھا، اور جو نمبر اچھے لے رہا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ وہ نمبر اچھے لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں نمبر اچھے لے رہا ہے تو کیا ہوا، نماز نہیں اچھی پڑھتا. یعنی اگر ہم اس میں جو آسانیاں ہیں، جو اس میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو اکنالج کرنا شروع کریں تو وہ آسانیاں پھیلتی چلی جائیں گی، وہ اس عسر پہ حاوی آ جائیں گی، اس کو کنٹرول کر لیں گی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اچھا میں نے نماز پڑھنی ہے صبح اٹھ کے، اور پھر میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے اذکار پڑھنے ہیں، اور میں نے سب کی خدمت کرنی ہے، اور میری زندگی تو بہت اچھی ہو جائے گی. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے کو کھول لیا، میں نے اپنے لیے سارا کچھ سیکھ لیا، اور میرے اندر ایمانی کیفیت بہت آ گئی، اب دیکھنا میں نے آگے جا کے کیسے کام کرنے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم زندگی میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو کبھی کوئی کھائی آ جاتی ہے، کبھی کوئی گھاٹی آ جاتی ہے، کبھی کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے، کبھی چھوٹا ٹیسٹ آ جاتا ہے، کبھی بڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے. محبتوں کے امتحان ہیں، ہمارے ایمان کے امتحان ہیں، ہمارے یقین کے امتحان ہیں. تو ان سارے ٹیسٹوں سے گزر کر ہی ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمیں جانا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر تنگی کے ساتھ کیسے آسانی ہے. مثلاً چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اگر کوئی بیمار ہوا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا تم سے گناہ ہو گیا اور غلطی ہو گئی اور بہت ہی کوئی گناہ گار ہے، توبہ توبہ ایسی بیماری لگ گئی، اللہ ایسی بیماری سے بچائے. ضرور کوئی حرام شرام کھایا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا، ہیں ہی ایسے یہ لوگ، اس وجہ سے جو ہے نا پکڑ آ گئی اللہ کی. حالانکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عسر میں کیا کیا آسانیاں رکھی ہیں. ظاہر ہے انسان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے چلے جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی رکھی ہے کہ آپ کی نماز شارٹ ہو جاتی ہے. آپ بہت بیمار ہیں، بسترے سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عام دنوں میں بہت بہترین نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے جیسے قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، تو اس چھوٹی اور مختصر نماز کو پڑھنے کا بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ آپ پہلے پڑھ رہے تھے.
اسی طرح آپ دیکھیں کتنے لوگ آ کے حال پوچھتے ہیں نا جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا سو مینی پیپل کیئر اباؤٹ می، اچھا اس کا بھی میسج آیا، آئی نیور تھاٹ کہ لوگ مجھے اتنا میرا خیال کرتے ہیں. آپ کو ایک بڑی اچھی فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں بیماری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا قبول، اور اس کا دعائیں کرنی چاہیے، ہائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میکسیمائز کر دینا چاہیے اپنی دعاؤں کو نا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنی بیماری پہ صبر کرتا ہے تو وہ ایکسٹرا اجر، وہ بونس جو ہے پاتا ہے. پھر گناہ تو جھڑتے ہی جھڑتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں دنیاوی حساب سے بھی دیکھیں کتنا پروٹوکول ملتا ہے نا. میرے پاس جب اکثر بچے آتے ہیں تو وہ اماں ابا ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ چاکلیٹ جو شاید وہ کبھی نہیں کھانے کے لیے دیتے، وہ فزی ڈرنک، وہ پیزا، وہ کچھ بھی چیز جو وہ ان کو ویسے نہیں دے رہے ہوتے، وہ اس موقع پہ ہر طرح کا کھلونا، ہر طرح کی چیز ان کو حاضر کر دیتے ہیں، بس تم منہ سے تو نکالو. اور اکثر بچوں کا اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو میں بچوں کو چھیڑتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا اس وقت ساری لسٹ بنا کے وہ کانٹریکٹ لکھوا لو، بعد میں نہیں ملنا جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہر مشکل کی جو آسانی ہے جو آپ سیکھتے ہیں، ہمیں اس کی طرف بہت زیادہ اچھی طرح سے توجہ دینی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ جب مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں بہت اچھا مشورہ دے دیتی ہیں، اللہ کی دین ہے جو انسان یہ کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز سے گزر کر ہی یہ کام سب کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا سینہ نہ کھلا ہو اور آپ کے وہ جو بوجھ ہیں وہ آپ کے اوپر نہ آئے ہوں، مشکلات آپ کے اوپر نہ آئی ہوں، ریزسٹنس آپ کے اوپر نہ آیا ہو، آپ نے ان سچویشنز کو اپنی لائف میں نہ فیس کیا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان نہ بنایا ہو، تو نہ تو ایمانی کیفیت وہ ہوتی ہے، نہ وہ یقین ہوتا ہے، نہ انسان آگے کسی کو پاس کر سکتا ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی ہمیشہ سب سے مشکل زندگی رہی ہے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ جب ہمیں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو ہم ان کو یوں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے نا، ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے نا، اس لیے نا یہ بڑی آسانی سے انہوں نے بتا دیا. ذرا میرے ہسبینڈ یا میری وائف کو ملے نا، میرے گھر کے اس مسئلے میں خود آئیں نا، ان کو لگ پتہ جائے. لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایسے چیلنج ہوتے ہیں جو اللہ ہی آسان بناتا ہے. اور جب ہم ان ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں تب ہی ہم کسی کو انسان کو یہ بتا سکتے ہیں، بیکاز آپ کے اندر ایک ایمپتھی آتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے. ہاں مثلاً جب میرا بچہ بیمار ہوا اور مجھے اس کو کوئی میڈیسن دینی پڑی، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بچہ میڈیسن نہیں لیتا یا راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، تو اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. تو میرے پاس اگر ایسی کوئی بھی ماں آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس کو میں گلے لگا لوں. اور میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اگر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو صرف یہ بول دیتی ہوں اٹس ناٹ یور فالٹ، تو ٹپاٹپ اس کے آنسو گرے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ انسان جو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس میں جو پھر آسانیاں دیکھتا ہے، تو اپنے لیے بھی انسان کا فیتھ، ایمان بڑھتا ہے، اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 7 اور 8 میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جب فارغ ہو جائیں آپ، تم محنت کیجئے اور اپنے اللہ کی طرف رغبت کیجئے. یعنی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس چیز نے آپ کی کمر توڑ دی، جس چیز کی وجہ سے آپ اتنے آکیپائڈ رہے، اتنا ریزسٹنس ملا، اتنی مشکلات تھیں، سینہ کھولا گیا، سارا کچھ آپ کے لیے عسر آیا اور اس میں آپ کو یسر بھی ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا. دس از آل ٹائم ٹیکنگ ٹاسک. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب آپ فری ہو گئے، جو اچیومنٹ آپ نے کرنی تھی وہ آپ کو حاصل ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کون سا کرنے والا کام ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے وہاں پہ؟ کیا آپ پریکٹیکلی دیکھیں، آپ بہت محنت آپ نے کی، بہت سٹرگل آپ نے کی، فائنلی آپ کو وہ ٹارگٹ جو آپ نے گول سیٹنگ کی تھی وہ ٹارگٹ آپ کو مل گیا. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ویکینڈ سیلیبریشن. ایگزامز ختم ہوئے تو کیا کہیں گے؟ بھئی ابھی کوئی مجھے پڑھنے کے لیے فوراً نہ کہ اب میں نے اتنے دن تک تو کچھ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا. میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو کتابوں کو جلا دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں بری طرح سے. اور اسی طرح کوئی بھی ہم اور کام کریں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس آج کا دن تو مووی ڈے ہے، آج بس میں نے دوبارہ اپنے سارے اکاؤنٹ جو ہیں سوشل میڈیا کے وہ ڈی ایکٹیویٹ کیے تھے، وہ ایکٹیویٹ کر کے ساروں کو ڈالنا ہے. آج ہی پارٹی ٹائم ہے، آج صرف کافی پینی ہے، آج صرف میں نے سننا ہے اور میوزک سننا ہے، گانے، فلمیں، سارے ایسے پلانز جو ہیں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ٹائم ویسٹرز ہیں. جبکہ کہا کیا جا رہا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب تم فارغ ہو جاؤ، جب تم جو ہے تمہارے سارے معاملات ختم ہو جائیں تو کیا کرو؟ فَانْصَبْ. تم محنت کرو. فَانْصَبْ کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو، اسٹریٹن اپ.
یہ نہیں کرو کہ لیزی ہو کے ڈھیلے ہو کے بیٹھ جاؤ. تو فارغ ہونے پہ انسان آرام نہ کرے بلکہ محنت کرے. اور یہ کون سی محنت ہے؟ وہ محنت جو انسان کو پھر تھکا دیتی ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ہے اس کے اندر جب سینہ کھلتا ہے، جب انسان ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ڈیل کرتا ہے، تو اگر وہ پھر اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کسی اچیومنٹ کے ساتھ کہ وہ پروکریسٹینیٹ کرنا شروع کر دے، تو سینہ پھر بند ہونا شروع ہو جائے گا، وہ چیزیں پھر مشکل لگنی شروع ہو جائیں گی. آپ خود بھی ایکسپیرینس کر لیں. آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، سکسیس ہوئی، آپ نے بریک لی، ویکیشن لی، اب آپ کا دوبارہ واپس جانے کو دل نہیں چاہے گا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے آپ کو برن آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے. برن آؤٹ کی یہاں بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک اور کام شروع ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اس پلان میں جو خاص طور پہ بات کی گئی ہے کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور طرف اپنے رب کے پس دوبارہ سے رغبت کیجئے. اب آپ دیکھیں کہ کیوں، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہم یا تو اپنی اکنالجمنٹ ایسے کرتے ہیں، بڑی محنت کی میں نے، تو پتہ ہے دن رات لگا دی اس پروجیکٹ کے پیچھے، اور پتہ ہے کہ یہ میں نے جو ڈالا نا اس میں، اور جو یہ میں نے ایسے بولا نا، ایسا انٹیلیجنٹ جواب مجھے آیا، اور پتہ تمہیں نہیں پتہ میں نے کتنی محنت کی ہے سب کام کرنے کے لیے. یعنی ہم جو پھر وہ اپنی کہانیاں اور داستانیں بنا بنا کے سناتے ہیں کہ اس عسر کو میں نے یسر میں کیسے بدلا، نعوذ باللہ، جبکہ یہ سارا کام کس نے کیا؟ ہمارے رب نے کیا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رغبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ سے جڑ کر اللہ تعالیٰ سے وہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مزید ہماری رہنمائی کرے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اور ہم نے آگے سے آگے کیسے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ کے لیے جائیں، تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں جب آپ ایک اچیومنٹ کر لیں دوبارہ ڈھیلے نہ ہوں، آپ اس کے لیے جو ریوارڈ رکھیں وہ ہیلدی ریوارڈ رکھیں. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اچیومنٹ کی، اب میں نے یہ صورت حفظ کر لینی ہے، اب میں نے یہ والے نوافل پڑھنے شروع کر دینے ہیں، اب میں نے اللہ کی خاطر یہ والا پروجیکٹ جو ہے اس کی طرف جانا ہے، اب میں نے سجدے میں گرنا ہے، اب میں نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لینا ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ ایک سائیکل دوبارہ شروع ہو جائے گا، سینہ دوبارہ کھل جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ وہ اب جو مشکلات مزید آنے والی ہیں ان میں بھی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق مزید سے مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا. اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں. سورت 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر کی جو کہ امن والا ہے. سورت 3 جو ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اس میں تو فگس کی بات ہو رہی ہے اور اولیوز کی بات ہو رہی ہے اور طور کی بات ہو رہی ہے اور طور سینین کی بات ہو رہی ہے. ناٹ میکنگ سینس. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ویسے تو جو انجیر ہے اس کی طب میں کتنی امپورٹنس ہے، اسی طرح سے اولیو آئل ہے، جو زیتون ہے اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے. آپ کو کسی قسم کی بیماری ہو اور آپ یہ 2 چیزیں استعمال کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلتھ کتنی بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھیں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ان کو بھی اسی قسم کی ایڈوائس دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ساتھ پھر وہ طور سینین اور کوہ طور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کس کا خیال آتا ہے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کلام کیا تھا اور وہاں پر ہی انہیں جو ہے وہ تورات دی گئی تھی. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے، یہاں پہ زیتون کی بات ہوئی اور اس کے علاوہ اولیوز کی بات ہوئی، تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اس کو جب جو ہسٹورینز ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو فگز ہیں یعنی کہ جو انجیر ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ نوح علیہ السلام کا ہے. اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں اولیوز کی، زیتون کی، تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے. یعنی ہمیں یہاں پہ جہاں زیتون کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فگز ہیں ان کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، انجیر کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، تو ہمیں ایسے علاقوں کی طرف نشاندہی کر کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر جو بلد ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کچھ علاقے ہیں اور وہاں پہ ان کو خاص امپورٹنس جو ہے وہ دی گئی ہے. اور جب ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 2 انبیاء کے بارے میں خاص طور پہ پتہ چلتا ہے.
اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ سورہ 3 میں جو بہت سی مثالیں دی گئی ہیں اس میں ہمیں کیا سبق سکھایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں جو کہ التین سے شروع ہوتی ہے، فگ سے شروع ہوتی ہے، انجیر سے شروع ہوتی ہے، اس علاقے میں نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اور نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یعنی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا جو ٹائم تھا تقریباً 10 صدیوں پہ تھا، 1 ملینیم، اور اس میں کبھی بھی شرک نہیں ہوا۔ اور نوح علیہ السلام سب کو شرک سے روک رہے ہیں، لیکن لوگ چند گنے چنے لوگ جو تھے وہ اس سے باز آئے۔ اپنا بیٹا بھی نوح علیہ السلام کا اسی راستے پہ رہا، اور یہ کتنی ایک پینفل فیکٹ ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا۔ زیتون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو آ کے پیغام دیا، انہوں نے ان کو ہی مارنے کا، ان کو ہی کروسیفائی کرنے کا پورا پلان بنا لیا۔ انہوں نے وہ ویلیو ان کو دی ہی نہیں جو کہ دی جانی چاہیے تھی۔ اور یہاں سے بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کو وہی بات بتائی جو اللہ کا حکم تھا۔ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا جب دیکھتے ہیں، طور کا ذکر آتا ہے، کوہ طور پہ ان کا جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے تھے جو کہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے محل میں۔ اور آپ سوچیں، فرعون جو اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہتا تھا، خدا بھی کہتا تھا، اس کے آگے کھڑا ہو کے یہ پیغام دینا، اٹ واز انڈیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آ جاتے ہیں بلد پہ، اس شہر پہ جہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے، امن ہے، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھول سکتے، جن کو خلیل اللہ کہا گیا۔ ساری زندگی ان کی اللہ کے آگے جھکنے والی تھی، اللہ کی تابعداری میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو کہا جاتا ہے اولو العزم، یعنی وہ جنہوں نے ایک دفعہ ایک فیصلہ کیا اور اس پہ جمے رہے۔ ان کی پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ کنسسٹنٹ پیٹرنز تھے اللہ کے اوپر ایمان کے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے کے، جو زندگی میں مشکلات آئیں ان کو سہنے کے۔ تو اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثالیں دے کے، یہ رول ماڈلز ہمارے سامنے پریزنٹ کر کے کیا بتایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ۔ یعنی انسان کو اگر دیکھا جائے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے نا، ہم تو عام انسان ہیں، وی آر کامن پیپل، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہمیں احساس دلایا، ہمارے لیے بھی کیا بات ہے؟ احسن تقویم۔ یہ تقویم کا ورڈ ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ چیز ہے جو کہ افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی ہے، یعنی کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں گئی ہوئی، بہت بیلنس طریقے سے اس کو بنایا گیا۔ فزیکلی اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری باڈی میں بیلنس نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اخلاقی طور پہ دیکھ لیں جو ہمیں سسٹم دیا گیا اس میں بہت بیلنس ہے۔ یہ اور بات ہے نا، ہمیں وہ بیلنس سمجھ نہیں آتا، ہماری کنفیوژن اس لیے رہتی ہے ہم اس بیلنس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مینٹلی ہم دیکھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اندر سے سارا ایک مینٹل سسٹم ایسا دیا ہے، ایموشنل سسٹم ایسا دیا ہے کہ اگر ہم اس کو اس احسن تقویم کے مطابق لے کر چلیں تو ہم وہ بہترین کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اس احسن تقویم کے اندر یہ بھی ہمارے لیے رکھا گیا، ضمیر رکھا گیا نا، وہ بز کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے کہ کون کون سے کام درست ہیں، کون سے کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ اسی لیے اس کے ساتھ آیت نمبر 5 میں بتا دیا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اسے سب سے زیادہ نچلوں میں۔ یعنی پرابلم کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوٹایا نہیں، ہم نے کام ایسے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو احسن تقویم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو وہ کوالٹیز دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم چاہیں تو کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو عام ورڈز میں کہا جاتا ہے نا، وی اسٹوپ ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ لیول، ہم ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سب سے نیچے ہو جائیں۔ ایک تو ویسے بھی انسان کی اگر زندگی دیکھی جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے احسن تقویم بنایا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کے اندر کیا کیا پوٹینشلز تھے، کیا کیا اس نے کام کیا۔ لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب وہ بڑھاپے کی طرف چلا جائے گا اور وہ بیکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا کردار جو ہے، انسان اس کو کیسے فلرش کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے سب کیپیسٹیز دے کے بھیجی ہوئی ہیں، لیکن وہ کون سے کام کرتا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سمجھیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتنے سارے جو انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی ویلیو بتائی گئی اور ان کا احساس ہمیں دلایا گیا کہ ان کی شخصیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان معزز کب ہوتا ہے، احسن تقویم کے مطابق کب کام کرتا ہے، جب وہ اس وحی کی ایکسیپٹنس کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ تو یہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کیونکہ قرآن کے ساتھ اپنی وہ اٹیچمنٹ نہیں شروع کرتے تو ہم احسن تقویم کی طرف جا نہیں سکتے، اسفل السافلین جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا، جو پہلے انبیاء تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اب ہمارا بھی یہی معاملہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے احسن تقویم میں اپنی زندگی میں سے ایسے سارے پیرامیٹرز کو ختم کر دیا۔ حیا کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہر قسم کا ایول ہماری سوسائٹی میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو ریپس نظر آئیں گے، آپ کو ہیراسمنٹ نظر آئے گی، آپ کو ولگیرٹی نظر آئے گی، آپ کو مرڈرز نظر آئیں گے، آپ کو پوری کمیونٹیز کی تباہی نظر آئے گی کسی نہ کسی شکل میں۔ کہیں پہ کوئی اٹامک وار ہے، کہیں پہ بایولوجیکل وار ہے، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ احسن تقویم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کہ اس ویلیو کو نہ سمجھنا۔ اور احسن تقویم کے لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں انبیاء کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری، کیا پیغامات دیے، ہم ان کو رول ماڈل بنا کر آگے چلیں۔ اسی لیے اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، سبحان اللہ، تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا انہوں نے اسی کے مطابق کام کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کام کب ہو سکتا ہے، یہ تب ہو سکتا ہے جب انسان اس معاملے کو سمجھے، اس طریقے کو سمجھے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 اور 8 میں فرما دیا گیا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو کیا آمادہ کرتا ہے جھٹلانے پہ تجھے بعد اس کے کہ وہ بدلے والے دن کو۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا نہیں اللہ بہت بڑا سب حاکموں سے؟ یعنی ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیوں یہ اسفل السافلین کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں یہ اس چیز کو نہیں اسٹیبلش کر پاتے اپنی زندگی میں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو احکم الحاکمین نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے اپنی لائف میں پرنسپل لگایا، جس چیز کے بارے میں میں نے سوچا، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، دیٹ از دی فیکٹ۔ میں نے اپنی لاجیکل تھنکنگ سے، اپنے انٹلیکچوئل تھنکنگ سے، اپنے یہ جو میری ڈگری ہے میرے پاس، اور جو میں نے ریسرچ کیا، جو میں نے تھیسس لکھا ہے، جو میں نے پروجیکٹ کیے، جو میں نے پوسٹ لگائی ہے اپنے بلاگ پہ، دیکھیں کتنے میرے فالوورز ہیں، سو دے آل ایگری ود می۔ اور یہ جو ساری سوسائٹی کہہ رہی ہے کیا یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ہم یہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دن کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے پاس اس دن کے لیے لے جانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اکثر ایسے لوگ جب جو ہے احسن تقویم کے بجائے اسفل السافلین کے لیول پہ آتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ قبر میں کیا کریں گے، اس کو بھی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ آپ آخرت میں کیا کریں گے، اس کے لیے بھی ان کے پاس اپنا ہی کوئی ایک نیا لاجک ہوتا ہے، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بیلنس کے ساتھ بنایا، احسن تقویم بنایا۔ ہمارے لیے رول ماڈلز آج کے دور کے یہ وہ سنگرز اور میوزیشینز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی بھی کسی رول ماڈل سٹیٹس میں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہیں جو وحی کے مطابق اپنی زندگی گزار ہیں۔ اور اس میں بھی سب سے پہلے انبیاء اور پھر اس کے بعد صحابہ اور صحابیات کی زندگی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہم کریں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی از دا بگیسٹ اتھارٹی، تو پھر ہی ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوار سکیں گے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔